مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے اور بیوی اس کے تابع ہے، تو لہذا بیوی کو خامد کے حقوق میں سے پہلا حق جو ہے خدمت کا وہ ادا کرنا چاہیے، اور یہ وہ حق ہے جو صحابیات بھی ادا کرتی رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن وہ خامد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسائل نہیں تھے، کوئی نوکر نہیں تھا، کوئی ملازم نہیں تھا، کوئی غلام نہیں تھا۔ حضرت علی بہر کے کام کرتے، بیوی سارے گھر کے کام کرتی، آٹا پیستی چکی پہ، مشکیزے کے ذریعے پانی بھر کے بہر سے لاتی، چکی گیڑ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، پانی لانے کی وجہ سے کندھے پہ نشان پڑ گئے۔ ایک دفعہ غلام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، لیکن اتفاق سے آپ گھر میں نہیں ملے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کے آ گئیں کہ میں اس غرض سے آئی تھی کہ میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، لہذا اب غلام ہے تو مجھے بھی کوئی غلام دے دیا جائے، کوئی لونڈی دے دی جائے جو میرا ہاتھ بٹائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام نہیں دیا، سب تقسیم کر دیے۔ رات ہوئی تو آپ اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ بیٹا معلوم ہوا ہے کہ آپ آئی تھی، مجھے آپ کا پیغام مل گیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے سارے کام کرو، لیکن جب کام کاج سے فارغ ہو جاؤ، رات کو سونے لگو، تو میں تمہیں کچھ کلمات بتا دیتا ہوں، ان کلمات کو دہرا لیا کرو، اللہ تعالیٰ اس غلام سے زیادہ تمہیں فائدہ دیں گے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کی سردار، لیکن کام کاج اپنے خامد کی تمام ذمہ داریاں وہ خود نبھاتی ہے، کبھی اف تک نہیں کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، انہوں نے اپنے خامدوں کی خدمت کی۔ تو خامد کی خدمت کرنا یہ عورت کا حق ہے۔ عورت اگر یہ اپنا حق ادا کرے گی تو وہ بڑے آسانی میں رہے گی، اس کی زندگی بڑی کامیاب گزرے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا فرمایا کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیے کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ۔ یعنی غلام نہیں دیا، وضاحت بتایا کہ یہ عمل کر لیا کرو، غلام سے یہ عمل بہتر ہے۔